صدق اللہ العظیم۔ حضرات محترم، رب العالمین نے انسان کو پیدا فرمایا اور جتنی بھی کائنات میں چیزیں ہیں انسان کے تابع بنا دی، اور پھر میرے اللہ نے انسان سے کچھ مطالبات کیے۔ کہیں اپنی عبادت کا مطالبہ کیا، کہیں والدین کے ساتھ حسن سلوک کا مطالبہ کیا، کہیں یہ مطالبہ کیا کہ لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور بے شمار نیکیوں کا میرے اللہ نے مطالبہ کیا، اور ساتھ ساتھ میرے اللہ نے یہ بھی مطالبہ کیا کہ تم برائی سے دور رہو، بے حیائی فحاشی سے دور رہو۔ فرمایا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحش فی الذین آمنوا، دنیا میں ایسے لوگ بھی جو ہیں جو بے حیائی کو پسند کرتے ہیں، برائی کو پسند کرتے ہیں، اور وہ بے حیائی برائی وہ ایمان والوں میں داخل کرتے ہیں، لے کر آتے ہیں۔ آج ہمارے اس معاشرے میں بے حیائی جو ہے وہ عروج پر ہے۔ نیکی، تقوی، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف کم ہے، اور برائی بے حیائی بہت زیادہ ہے۔ میں سمجھتا ہوں اس میں سب سے زیادہ ہاتھ جو ہے وہ ہمارے میڈیا کا ہے، جس میڈیا کو کفار نے ہمارے اوپر مسلط کر دیا ہے، اور وہ میڈیا ہمارے بچے سے لے کر بوڑھے تک کو متاثر کر رہا ہے۔ بے شمار اخباروں میں ہمیں پڑھنے کو ملتا ہے کہ فلاں علاقے میں ایک باپ نے عرصہ دراز 1-2 سال نہیں، حتیٰ کہ یہاں تک بھی ہم نے پڑھا ہے 20-25 سال جو ہے ایک باپ اپنی بیٹی کے ساتھ برائی کرتا رہا، نعوذ باللہ، حتیٰ کہ اس بیٹی سے بچے بھی پیدا ہوئے۔ یہ ہمارے ماحول میں بے حیائی، برائی، یونیورسٹیز میں دیکھ لیں، کالجوں کا حال دیکھ لیں۔ آج کل بھی ہمارے میڈیا پہ ایک خبر گردش کر رہی ہے کہ لاہور کے ایک اسکول میں کچھ اساتذہ جو ہے وہ بچیوں کو ہراساں کرتے رہے، ان کو بلیک میل کرتے رہے، برائی کی طرف آمادہ کرتے رہے۔ یہ تمام چیزیں جب ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہیں تو پھر ہمارا معاشرہ دن بہ دن وہ زوال کی طرف جاتا ہے، وہ ترقی کی طرف نہیں جاتا۔ وہ معاشرے جنہوں میں بے حیائی ہو جائے، جنہوں میں گندگی پیدا ہو جائے، میرے اللہ نے قرآن میں ارشاد فرما دیا فلما جاء امرنا جعلنا عالیها سافلها وامطرنا علیها حجارة من سجیل منضود۔ جب کسی معاشرے میں برائی عام ہو جائے، بے حیائی عام ہو جائے، فحاشی عام ہو جائے، اللہ کا ڈر ختم ہو جائے، پھر ہمارا حکم آ جاتا ہے، ہمارا عذاب آ جاتا ہے، اور جب ہمارا عذاب آ جاتا ہے پھر ہم اس کے نیچے والے حصے کو اٹھا کر اوپر لے جاتے ہیں۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ، پھر ہم ان کے اوپر پتھروں کی بارش برساتے ہیں، وہ بھی نوکیلے، نوکدار۔ فرمایا ان کے اوپر نشان بھی لگے، مصومۃ، فرمایا ان کے اوپر نشان لگے ہوتے ہیں کہ کون کون سا بے حیائی کر رہا ہے، کون اللہ سے ڈر رہا ہے، ان کے اوپر نشان لگے ہوتے ہیں۔ میرے اللہ انہی پتھروں کو اجازت دیتا ہے کہ فلاں بندے کے اوپر جا کر برسو جو بے حیا ہے، برا ہے۔ جب ہمارے معاشرے میں ہمارے اللہ نے مرد کی تسکین کے لیے عورت کو پیدا کر دیا ہے، اور عورت کی تسکین کے لیے مرد کو پیدا کر دیا ہے،
یہ شریعت نے ہمارے اوپر ایک طریقہ رائج کر دیا ہے، لیکن اگر اس سے ہم ہٹ جائیں گے، میرے اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، لوگوں زنا کے قریب نہ جاؤ، إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، یہ واضح بے حیائی ہے، وَسَاءَ سَبِيلًا، اور برا راستہ ہے، برے راستے سے ہمیں بچنا چاہیے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہم پڑھ رہے ہیں کہ ایسے 7 خوش نصیب افراد جن کو میرے اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے، قیامت کے دن جس دن کسی چیز کا سایہ نہیں ہوگا، رب العالمین 7 خوش نصیب افراد کو اپنے عرش کا سایہ دیں گے، ٹھنڈک دیں گے، چھاؤں دیں گے۔ ان میں سے 5واں شخص، 4 ہم نے پڑھ لیے، امام عادل، انصاف کرنے والا امام، ورجل قلبہ معلق بالمسجد، جس کا دل مسجد کے ساتھ لگا ہوا ہو، وشاب نشأ فی عبادت اللہ، ایسا نوجوان جس کی زندگی اللہ کے راستے میں گزرے، ورجلان تحابا فی اللہ، ایسے 2 افراد جن کی محبت کا معیار اللہ کا دین ہو۔ 5واں شخص فرمایا وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ حَسْبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ، اللہ سے دعا ہے اللہ آج ہمیں بھی یہ دل دھڑکنے والا پیدا کر دے ہمارے دلوں میں کہ ہم بھی یہ الفاظ کہہ دیں انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ ورجل، ایک ایسا بندہ دعته امرأة، جس کو ایک عورت دعوت دے، ذات حسب و جمال، حسب و جمال والی، مال دولت والی، حسب و نسب والی، خاندانی عورت۔ اگر ہم معاشرے میں نظر دوڑائیں تو بے حیائی کے اڈے تو ہمیں بہت زیادہ نظر آتے ہیں، بازاری عورتیں تو ہمیں بہت زیادہ میسر ہوتی ہیں، کوٹھے والی تو بہت زیادہ میسر ہوتی ہیں، اور ہر انسان ایسی فاحشہ، بے حیا اور گندی عورت سے دور ہی رہتا ہے کہ کہیں اس کے چھینٹے بھی میرے اوپر نہ پڑ جائیں، ہر انسان کوشش کرتا ہے۔ لیکن حدیث کے الفاظ ہیں ذات و امرأۃ ذات و حسب و جمال، اچھے خاندان والی، پڑھی لکھی اور حسب و نسب والی، اونچے خاندان والی، جب دعوت دیتی ہے تو بڑے بڑے پھسل جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک بند کمرے میں ہوگا، یہ کسی کو نظر نہیں آئے گا، ہم چھپ چھپا کر اپنا منہ کالا کر لیں گے، لیکن یہ نہیں پتا انہ علیم بذات الصدور، ہمارے اوپر وہ ذات بیٹھی ہے جو دلوں کے ایک ایک راز کو جانتی ہے، وہو علی کل شیء قدیر بیٹھی ہے، میری ایسی ذات بیٹھی ہے جو ہمارے ایک ایک لمحے کو، ایک ایک پل کو جانتی ہے، وہو علیم بذات الصدور، وہ دلوں کے بھید کو جاننے والی ہے۔ امرأۃ ذات حسب و جمال، حسب و جمال والی خوبصورت خوب رو عورت جب دعوت دے تو انسان کہے انی اخاف اللہ، پھر میرے اللہ کا عرش کا سایہ ہوگا، انسان ہوگا، اللہ کی رحمتیں ہوں گی، اللہ کی مہربانیاں ہوں گی، شفقتیں ہوں گی، ایسے انسان پر آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے، سورۃ یوسف پڑھ لیجئے۔ یوسف علیہ السلام خوبصورت بھی تھے، خوب روح بھی تھے، نوجوان بھی تھے، آگے دعوت دینے والی کون تھی؟ عزیز مصر کی بیوی، بادشاہ کی بیوی۔ جب بادشاہ کی بیوی دعوت دینے والی ہو اور آگے سے خوبصورت خوب روح نوجوان بھی ہو، پھر کمرے بھی بند ہو، محلات میں کوئی بھی نہ ہو، پھر وہاں اگر یوسف کہہ دے انی اخاف اللہ، اے زلیخا مجھے اللہ کے عذاب سے ڈر لگتا ہے، میرے اللہ کی عدالت باقی ہے، مجھے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، میرے اللہ کی عدالت میں مجھے جا کر جواب دینا ہے، انی اخاف اللہ، زلیخا اگر تو بادشاہ کی بیوی ہے، اللہ نے مجھے بھی بادشاہت دی ہے، میں بھی ایک انسان ہوں، میں بھی آدمی ہوں، میں بھی رجل ہوں، نوجوان ہوں، میرے اللہ نے مجھے قوت دی ہے، انی اخاف اللہ، میں کم از کم زبان سے یہ تو کہہ سکتا ہوں مجھے اللہ کا خوف آتا ہے، اللہ کا ڈر آتا ہے۔ پھر عورت کا فتنہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کائنات میں سب سے پہلا جو فتنہ ہے وہ برائی، بے حیائی، وہ عورت کی وجہ سے پھیلا ہے۔ سب سے پہلا قتل اس کائنات میں عورت کی وجہ سے ہوا ہے۔
इस कायनात में सबसे बदतरीन फितना क़यामत के करीब भी औरत का होगा। फरमाया कासियातुन आयरातुन माइलातुन मुमीलातुन, कपड़े पहनी होंगी फिर भी नंगी नजर आएंगी, अपनी तरफ माइल करने वाली होंगी, लोगों की तरफ माइल होने वाली होंगी। फरमाया सबसे बुरा फितना जो है वो इस औरत का होगा। यूसुफ अलैहिस्सलाम के बाद जब जुलैखा आती है, बुराई की दावत देती है, वो यूसुफ अलैहिस्सलाम जब कह देते हैं इन्नी अखाफुल्लाह, ए बीबी मुझे अल्लाह के अजाब से डर लगता है, मुझे अल्लाह की वहदानियत से डर लगता है, मेरे अल्लाह तारीफ की अंधेरों में भी देखने वाले हैं, ये बंद कोठरी में भी देखने वाले हैं, मेरे अल्लाह पहाड़ों के अंधेरों में भी देखने वाले हैं। इन्नी अखाफुल्लाह जब यूसुफ ने कह दिया मुझे अल्लाह से डर लगता है, फिर औरत का इंतकामी मैसेज आया कि मैं तुझे जेल में भिजवा दूंगी। अपने खामन से कहा कि देखो ये मुझे अपनी तरफ माइल कर रहा है। जब यूसुफ ने कह दिया इन्नी अखाफुल्लाह, फिर वशाहिदा शाहिदुम मिन अहलिहा, उसके घर वालों में से गवाही दी कि यूसुफ बरी है। जब औरत हमला करती है कमीज आगे से नहीं फटता, पीछे से फटता है, लेकिन क्या जाने ज़ातु हस्बिन व जमाल, बड़े खानदान वाली थी, माल दौलत वाली थी, बादशाह की बीवी थी, लेकिन क्या जाने कि इन्नी अखाफुल्लाह कहने में कितना मजा है। उसने अपने खामन को कहकर यूसुफ को जेल में पहुंचा दिया। यूसुफ जेल में पहुंच गए, लेकिन वहां भी इन्नी अखाफुल्लाह के समराज जो है यूसुफ अलैहिस्सलाम में जेल में पहुंचाने शुरू कर दिए। दो आदमी ख्वाब देखते हैं, यूसुफ अलैहिस्सलाम से ख्वाब की ताबीर पूछते हैं, ए अजीज मिस्र, ए बादशाह होने वाले बादशाह, फरमाया हमने एक ख्वाब देखा है, इसकी ताबीर बतला दीजिए। फरमाया मैं तुम्हें ताबीर बतलाऊंगा, पहले मेरे अल्लाह की वहदानियत इन्नी अखाफुल्लाह का इकरार करो। अंतशहद अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह, बताओ तुम्हारे माबूद ज्यादा बरहक हैं या मेरा वो अल्लाह जिससे मैं कहता हूँ इन्नी अखाफुल्लाह, मैं अल्लाह से डरता हूँ। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इन्नी अखाफुल्लाह कहा, मेरे अल्लाह ने कैसे कैसे समरात दिए। फिर वही बादशाह जिसने अपने हाथों से जेल में कैद किया था, वही बादशाह कहता है बुलाओ उस यूसुफ को, मैं उसको अपना खास मुशीर बनाना चाहता हूँ। इन्नी अखाफुल्लाह में कितने समरात हैं। आज हम इन्नी अखाफुल्लाह कहकर तो देखें। आज मुझे और आपको अगर बेहयाई की दावत आए, बुराई की दावत आए, तो वहाँ हमारा ईमान जो है वो बोलना चाहिए इन्नी अखाफुल्लाह, मुझे अल्लाह के अजाब से डर लगता है। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जब इन्नी अखाफुल्लाह कहा, मेरे अल्लाह ने जेल में भेजा, जेल में तौहीद की दावत दी, फिर जेल से उसी बादशाह ने बाहर निकाला, बाहर निकालकर अपना मुजीर खास बनाया। फिर यही नहीं, मेरे अल्लाह ने इन्नी अखाफुल्लाह का इतना समरा दिया मेरे अल्लाह ने उसी यूसुफ को, जिसने बेहयाई बुराई को अल्लाह का खौफ कहकर मुझे अल्लाह से डर लगता था ठुकरा दिया। फरमाया उसी यूसुफ को मेरे अल्लाह ने उसी मिस्र का बादशाह बना के तख्त पर बैठा दिया। इन्नी अखाफुल्लाह कहने में कितना मजा है, कितना सुरूर है। अगर मेरे और आपके दिल से ये इन्नी अखाफुल्लाह निकले, जब मैं और आप बुराई को देखते हैं, बेहयाई को देखते हैं, फहाशी को देखते हैं, मैं ये कहना चाहता हूँ इत्तक़िल्लाह, ए मेरे भाई तू बेहयाई कर रहा है, बुराई कर रहा है, अल्लाह के अज़ाब से डर जा, मेरे अल्लाह बहुत गफूर रहीम है। इन्नी अखाफुल्लाह कह दे, एक मरतबा अल्लाह से डर जा मेरे अल्लाह। जब तू इन्नी अखाफुल्लाह कह देगा, मेरे अल्लाह दुनिया में तुझे बादशाह देंगे, क़यामत के दिन अपने अर्श का छाया देंगे। इन्नी अखाफुल्लाह कह दिया, फिर उसका समरा क्या हुआ। वो भाई जिन्होंने अपने हाथों से यूसुफ को कुएं में गिराया था, वही भाई आज भीख मांगने के लिए यूसुफ के दरबार में पेश हो गए। इन्नी अखाफुल्लाह कहने का माना क्या है। जब इन्नी अखाफुल्लाह यूसुफ ने कहा, फिर मेरे अल्लाह ने उसी यूसुफ के वालिदैन की बिनाई को वापस लौटा दिया। जब यूसुफ ने इन्नी अखाफुल्लाह कहा, मैं अल्लाह से डरता हूँ, ऐ ज़ुलाखा तू मुझे बुराई की तरफ दावत दे रही है, इन्नी अखाफुल्लाह, मुझे अल्लाह के अज़ाब से डर लगता है। मेरे अल्लाह ने उसी वालिदैन की बिनाई भी वापस लौटा दी, वालिदैन को यूसुफ के पास भी बुला दिया। वखर्रू लहू सुज्जदा, और सारे भाई सजदे में पड़ गए माफ़ी मांगने के लिए। ये इन्नी अखाफुल्लाह के समरात हैं। इंसान ये कह दे
انی اخاف اللہ، مجھے اللہ کے عذاب سے ڈر لگتا ہے۔ اے برائی بے حیائی کی دعوت دینے والی بری عورت، مجھے اللہ کے عذاب سے ڈر لگتا ہے۔ آج میں ان نوجوانوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں جو اپنے دلوں میں ذہنوں میں سہانے خواب سجائے بیٹھے ہیں کہ فلاں کی ماں بہن بیٹی کے ساتھ میں دلی دوستی لگاؤں گا، مجھے سہانے خواب ملیں گے۔ خواب نہیں ملیں گے اگر یہاں ایسی خاتون تمہیں چھپ چھپ آ کر دعوت دینے والی برائی بے حیائی کی دعوت دے۔ نوجوان وہ کہہ دے انی اخاف اللہ، مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے، میرے اللہ دنیا بھی سنوار دیں گے، آخرت میں اپنے عرش کا سایہ دیں گے، یہ میرے اللہ کا وعدہ ہے۔ امام ابن سیرین رحمہ اللہ کو اٹھا لیجیے، ان کی سیرت کو پڑھیے۔ بازار سے کپڑا بیچنے والے اپنے سر پہ وہ گٹری اٹھائی ہوئی ہے، بازار بازار گھوم رہے ہیں، گلی گلی گھوم رہے ہیں۔ ایک اونچے طبقے والی، اونچے خاندان والی، محلات والی عورت، اس کی لونڈیوں کو پتا تھا کہ یہ بری ہے اور ایسے نوجوان کی تلاش میں رہتی ہے جو خوبصورت ہو، خوبرو ہو۔ لونڈیوں نے آ کر بتایا اے ملکہ، آج ہماری گلی میں ایک نوجوان آیا ہے کپڑا بیچنے والا اور بہت خوبصورت ہے۔ اب اس ملکہ نے اپنی لونڈیوں کو کہا اس کو بلا کر لاؤ، میں اس سے کپڑا خریدوں گی۔ جب امام ابن سیرین رحمہ اللہ اس عورت کے سامنے پیش ہوئے، اس نے کہا میں تجھ سے کپڑا خریدنا چاہتی ہوں۔ کپڑا خریدنے کے ناطے اس نے برائی کی دعوت دے دی، اپنے کمروں کو بند کر لیا، کوٹھیوں کو بند کر لیا، اپنے محلات کو بند کر لیا کہ اے نوجوان میں تجھ سے کپڑا بھی لوں گی، تجھے مال و مال کروں گی۔ آج کا نوجوان جس کو پیسہ بھی ملے، مال و متاع بھی ملے، شباب بھی ملے، کباب بھی ملے، ہر چیز ملے، وہ نوجوان کہتا ہے میری تو دنیا بھی یہی ہے، آخرت بھی یہی ہے، میرا سب کچھ یہی ہے۔ اگر وہ نوجوان سمجھنے والا صرف یہ کہہ دے انی اخاف اللہ، اے خاتون مجھے اللہ کے عذاب سے ڈر لگتا ہے۔ امام ابن سیرین رحمہ اللہ نے بڑے واضح و نصیحت کی کہ یہ بی بی یہ کام درست نہیں ہے، یہ اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والی بات ہے۔ انہ کان فاحشہ وساء سبیلا، یہ اللہ نے برا راستہ قرار دیا ہے، اللہ کا عذاب آتا ہے اس کام سے۔ لیکن وہ خاتون نہ مانی، ذات و حسب و جمال، کہتی ہے میں اونچے خاندان والی ہوں، میں بری نہیں ہوں، میں کوٹھے والی نہیں ہوں، میں بازاری عورت نہیں ہوں، میں اونچے خاندان والی ہوں، تجھے برائی کی دعوت دیتی ہوں۔ سارے معاملات جب امام ابن سیرین نے سنا لی، آیات سنا لی، حدیث سنا لی کہ یہ برا کام ہے، لیکن پھر بھی وہ عورت نہ مانی۔ امام ابن سیرین رحمہ اللہ نے کہا اے خاتون مجھے قضائے حاجت ہو رہی ہے، میں نے پیشاب کرنا ہے، میں نے واش روم میں جانا ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے آپ اپنی قضائے حاجت کو پورا کر لو۔ وہ بی بی سہانے خواب لیے انتظار میں بیٹھی ہے۔ اب امام ابن سیرین اپنی عزت کو بچانے کے لیے انہوں نے انی اخاف اللہ بھی کہہ دیا، لیکن آگے سے خاتون نے نہ چھوڑا، شور بھی کیا، واویلا بھی کیا، لیکن اس خاتون وہ برائی پر آمادہ کرنے پر لگی رہی۔ نہیں ہے نوجوان ہے، بازار ہے، کپڑا بیچنے والے، اسے کیا پتا تھا کہ اس کے سامنے اللہ کا ولی کھڑا ہے۔ آج کا نوجوان ہوتا گمراہ ہو جاتا اور پھر وہ گمراہی بدکاری کر کے لوگوں میں آ کے تشہیر کرتا میں اپنا منہ کالا کر کے آیا۔ چلو ایک برائی ہو گئی ہے، میرے اللہ نے فرمایا من ستر مسلمن ستر اللہ تعالی یوم القیامہ، جو آج کسی کی برائی کو دیکھ کر اس پر پردہ ڈالے گا، میرے اللہ قیامت کے دن اس کے گناہوں پر پردہ ڈالیں گے۔ اب سامنے وقت کا امام ہے، اللہ کا ولی ہے، ڈر ہے اس کے دل میں کہ میرے اللہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اگر میں یہاں بے حیائی کر کے جاؤں گا عین ممکن ہے میرے اللہ وہی عذاب نہ نازل کر دیں، فامطرنا علیہا حجارۃ من سجیل، میرے اوپر پتھروں کی بارش نہ نازل ہو جائے۔ دل ہی دل میں کڑنے لگے، لیکن کیا کریں اب یہاں چھوٹنے کا موقع نہیں ہے۔ اب جاتے ہیں واش روم میں جاتے ہیں، جو وہ کچن والی گندی نالی ہوتی ہے اس میں سے سیاہ رنگ کا جو کیچڑ ہوتا ہے وہ اپنے سارے بدن پر مل لیتے ہیں۔ امام ابن سیرین وقت کے امام ہیں، جب اس کو امرأۃ ذات و حسب و جمال، خوبصورت خوبرو عورت ذات و حسب و جمال والی، اونچے گھرانے والی
فاحشہ بدکار عورت نہیں ہے، وہ برائی کی طرف دعوت دے رہی ہے۔ اپنی عزت کو کیسے بچایا؟ نوجوانوں سنو، امام ابن سیرین نے وہ گندی نالی کا بدبودار کیچڑ اپنے پورے جسم پر مل کر جب اس ملکہ کے سامنے آتا ہے، وہ ملکہ ہکی بکی رہ جاتی ہے، مجھ سے یہ کیا ہو گیا؟ اس نے کہا جاؤ اس کو دور لے جاؤ، اس سے بدبو آ رہی ہے۔ اپنے جسم پر گند لگا کر اپنی عزت کو بچانے والے امام ابن سیرین کا نام قیامت تک لوگوں نے کتابوں میں لکھ دیا ہے۔ فرمایا ذات و حسن و جمال، ایک خوبصورت خوبرو نوجوان عورت جو ہے حسب و جمال والی، اونچے خاندان والی، اور بند کمرے میں رہ کر انسان کو برائی کی دعوت دے، وہ انسان کہہ دے انی اخاف اللہ، بی بی مجھے اللہ کے عذاب سے ڈر لگتا ہے، میرے اللہ اس دنیا میں بھی اس کو ملکہ عطا فرمائیں گے اور قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، میرے اللہ نے کہا اے انسان بے حیائی برائی کے قریب نہ جا، یہ گناہ ہے، یہ تیری عمر پر بھی اثر انداز ہوگا، یہ تیری اولاد پر بھی اثر انداز ہوگا، یہ تیرے رزق پر بھی اثر انداز ہوگا، یہ تمام معاملات میں تیرے اثر انداز ہوگا۔ ہاں تو بچ جائے گا، میرے اللہ عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی مرثد بن ابی مرثد الغنوی رضی اللہ تعالی عنہ بہت بہادر تھے۔ ان کا جاہلیت میں کسی عورت کے ساتھ تعلق تھا۔ اب جب ہجرت ہوئی تو ہجرت کے وقت مکہ میں کچھ قیدی تھے کفار کے پاس۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مرثد کو بلایا، اے مرثد، اللہ نے تجھے طاقت دی ہے بوجھ اٹھانے کی اور بوجھ اٹھا کر چلنے کی، بھاگنے کی، اور یہ زمانہ جاہلیت میں چوریاں بھی کیا کرتے تھے۔ کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں چوری نہیں چھوڑ سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے مرثد چوری کر، اللہ کے لیے کر، جو اللہ کے غلام جو ہیں، جو اللہ کے بندے کفار کے ہاتھ میں، ان کو وہاں سے چرا کر لا جو مومن ہیں۔ اب یہ مرثد رضی اللہ تعالی عنہ گئے، رات کی تاریکی میں، چاندنی رات تھی۔ اب یہ دیوار کی اوٹ کے ساتھ ساتھ لگ کر جا رہے ہیں، لیکن چاندنی رات کی جیسے ہی چاند کی چاندنی پڑی، ان کا سایہ جو ہے وہ دیکھنے والی اناق عورت جو ہے، وہ فاحشہ عورت، بری عورت، اس نے دیکھا کہ میرا پرانا تعلق دار آیا ہے، مرثد آیا ہے۔ کہتا مرثد تم آئے ہو رات کی تاریکی میں، مرثد آ جاؤ، تمہارے لیے میرے دروازے اب بھی کھلے ہیں۔ کیا ہوا؟ تم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا، میرے اب بھی دروازے تمہارے لیے کھلے ہیں، لیکن ایمان دیکھو اندر، آج ہم نے بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے، ہم بھی کہتے ہیں قرآن آ جائے، حدیث آ جائے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آ جائے، ہم نے لا الہ الا اللہ پڑھا ہے، ہم بھی اس کو قبول کرنے کے لیے، اس پر عمل کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہیں۔ یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم میں سے جانثار صحابی ابو مرثد الغنوی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں اے بی بی، اے اناق، جب میں نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ نہیں پڑھا تھا، اب میں آقا کا غلام ہوں، میرے آقا جو فرمان دیں گے میں وہ کروں گا، جو نہیں دیں گے میں اس سے رک جاؤں گا۔ انی اخاف اللہ، اناق مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے۔ اس اناق عورت نے شور مچا دیا، اے مکے والوں، مرثد آ گیا تمہارے قیدی چرانے کے لیے، شور ڈال دیا ہے۔ بری عورت ہمیشہ شور ڈالتی ہے، لیکن پھر بھی یہ صحابی رسول انی اخاف اللہ کہنے والا، مجھے اللہ کے عذاب سے ڈر لگتا ہے، اے بی بی میں تیرے قریب نہیں آؤں گا، میں نے آقا کا کلمہ پڑھ لیا ہے، میں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا ہے۔ ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشہ وساء سبیلا، یہ زنا، بے حیائی، یہ برا کام ہے، اس کے قریب نہ جاؤ۔ جب انسان یہاں بچ جاتا ہے، برائی بے حیائی سے بچ جاتا ہے، فرمایا وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ حَسْبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ، جب کسی بندے کو حسب و نسب والی، اونچے خاندان والی عورت برائی کی دعوت دے، وہ انسان کہہ دے انی اخاف اللہ، مجھے اللہ کے عذاب سے ڈر لگتا ہے، میرے اللہ اس کو کیسے بچاتے ہیں؟
मरसद रजी अल्लाह ताला अन्हु वहाँ से निकले, किसी गार में छुप गए, इंतजार किया, पीछे आ गए मक्का वाले, हत्ता के कहते हैं कि मैंने अपनी इज्जत को बचाने के लिए, आज कहते हैं कि एक मरतबा इंसान की इज्जत चली जाए ना, सारी जिंदगी दोबारा नहीं आती। ये उसके लिए है जिसको इज्जत की लाज है, जिसको इज्जत का नहीं पता, उसके लिए आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया इज़ा फातकल हया फक़ल मा शित। ऐ इंसान, जब तेरे अंदर से हया चली जाए, तेरे आंखों से ईमान चला जाए, तेरी जुबान से ईमानदारी चले जाए, इज़ा फातकल हया फक़ल मा शित, फिर जो मर्जी करता रहे। अबू मरसद कहते हैं अल्लाह की कसम, मैं गार में छुपा हुआ था, मक्का वाले मुझे तलाश करने के लिए आए। जब मैंने कहा इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह, बीबी मैं अल्लाह से डरता हूँ, बीबी ने शोर डाल दिया, मैं भागा। मक्का वालों ने पेशाब किया, वो पेशाब मेरे सर पर गिर रहा था। आज हम में से कोई है अपनी इज्जत को बचाने के लिए इतना बड़ा इक़दाम करे? इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह कहने वाला हम में से कोई है जो कहे ए बीबी, ए खातून, है किसी की बेटी बहन, इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह, तू मेरे साथ ताल्लुकात कायम न कर, मुझे अल्लाह के अज़ाब से डर लगता है। अबू मरसद कहते हैं कि वो पेशाब कर रहे थे और वो पेशाब गार में मेरे सर पर गिर रहा था। मैंने अपनी इज्जत को बचाने के लिए उसको भी बर्दाश्त किया, लेकिन बुराई की दावत देने वाली औरत की बुराई को मैंने तस्लीम नहीं किया। क्यों? मैंने आका अलैहिस्सलाम से सुना था जो इंसान जो है ज़ात हस्बिन व जमाल, खूबसूरत औरत की दावत बुराई को ठुकरा दे, मेरे अल्लाह इस दुनिया में भी उससे राज़ी हो जाएंगे, क़यामत के दिन अपने अर्श का साया नसीब फरमाएंगे। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये वाक़या सुना, फिर अबू मरसद फिर दोबारा गए। आका अलैहिस्सलाम का फरमान है, अबू मरसद अगर चोरी करनी है अल्लाह के लिए कर। वहाँ से फिर गुलाम उठाकर लाए, कहते वो गुलाम जो है बहुत भारी था, लेकिन फिर भी अल्लाह ने मुझे हिम्मत दी, इन्नी ख़ाफ़ुल्लाह मैंने कहा था, अल्लाह ने मुझे कुव्वत दी, ताकत दी। वो वहाँ से मदीने से, मक्के से मैंने गुलाम को उठाया, मदीने पहुँचा दिया। अल्लाह हम सबको हज और उम्रा की सआदत दे। गाड़ी पर 4.5 घंटे का सफ़र है मक्के से मदीने। इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह कहने का समरा क्या मिला? मेरे अल्लाह ने इतनी कुव्वत दे दी, फरमाया मैं उस भारी इंसान को, गुलाम को अपने कंधे पर उठाकर मक्का ले आया। अल्लाह के नबी भी खुश हो गए, अल्लाह भी खुश हो गए। इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह, मैं अल्लाह से डरता हूँ। आज हमारे दिल में ये खौफ पैदा हो जाए, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आ जाए। हमारे मुआशरे में बेशुमार बुराइयाँ हैं, लेकिन एक बुराई जो हमारी मीडिया के ज़रिए हमारे नौजवानों में आ रही है, हमारे बच्चों में आ रही है, वो ये है कि किसी की माँ, बहन, बेटी को देखकर हम अपने दिल में उसके लिए सुहाने ख्वाब जलाते हैं। जब वो किसी की माँ, बहन, बेटी हमारे साथ घर से भाग जाती है, पीछे से सफ़े मातम बिछ जाता है, घर वाले परेशान हो जाते हैं। एक तुम्हारे इस फेल की वजह से कितने ही खानदान बर्बाद हो जाते हैं, कत्लो गारत हो जाती है, जेलें भर जाती हैं, दुनिया में मातम बिछ जाता है, अर्श वाला नाराज हो जाता है। क्यों नहीं हम ये अल्फाज कहें, ए मेरी बहन, ए किसी की बहन, किसी की बेटी, इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह, ये काम तो छोड़ दे, मुझे अल्लाह के अज़ाब से डर लगता है। आका अलैहिस्सलाम का फरमान है, कोई औरत किसी को दावत दे और वो कह दे इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह, मुझे अल्लाह के अज़ाब से डर लगता है, मेरे अल्लाह इस दुनिया में भी उसका रहमत करेंगे, क़यामत के दिन अपने अर्श का साया नसीब फरमाएंगे। अल्लाह से दुआ है मुझे और आपको अपनी आँख में हया पैदा कर कर दूसरों की माँ, बहन, बेटी की इज्जत करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।